ہمارا مطالبہ انصاف کا ہے، ہمارا مطالبہ برابری کا ہے. یہی عوام پوچھتے ہیں کہ قائد عوام کو آپ نے تختے دار پہ لٹکایا. یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف نہیں دی. یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہر عامر کے لیے دروازے کھولے ہیں. یہی عوام پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو منصف کیسے کہتے ہو. آپ نے اگر منصف بننا ہے، انصاف دینا ہے، تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. جب تک یہ عدالت اپنی مرضی کے مطابق چلے گا اور آئین اور دستور کے مطابق نہیں چلے گا، تب تک پاکستان کے عوام کو انصاف نہیں مل سکتا. ہمارا برابری کا مطالبہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کا جب سب سے بڑا عدالت بیٹھے، آئین کے بارے میں فیصلے دے، وفاق کے ڈسپیوٹس کے، صوبے کے آپس کے ڈسپیوٹس پہ، صوبے اور وفاق کے ڈسپیوٹس پہ جب وہ فیصلے دے، تو اس عدالت میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو. ہمارا مطالبہ اتنا ہی ہے، برابری کا ہے. اس برابری کے نعرے کے حوالے سے میں نے کراچی میں بھی ایک شعر سنائی تھی، میں آج بھی اس کو دہرانا چاہوں گا کہ برابری سراسری اساں کھرو تھا ایتری، عدل انصاف چیتری، عدل انصاف چیتری. برابری سراسری اساں گھرو تھا ایتری، عدل انصاف چیتری، عدل انصاف چیتری، عدل انصاف چیتری. اب میں نے اسلام آباد والوں کو وہی شعر سنانا ہے، تو ان کے لیے کہ برابری سراسری ہم مانگتے ہیں اتنی، عدل انصاف جتنی، عدل انصاف جتنی. یہ ہمارا مطالبہ ہے، ہمارا جائز مطالبہ ہے، ہمارا دہائیوں سے مطالبہ ہے. اب آپ کو ہمارا مطالبہ ماننا پڑے گا اور برابری کا عدالت بنانا پڑے گا. یہ اب وقت آ گیا ہے. آپ نام جو بھی دے، آپ نے بینچ کا نام دینا ہے، آپ نے عدالت کا نام دینا ہے، نام آپ رکھے، مطالبہ ہمارا پورا کرے کہ وفاقی آئینی جو عدالت ہوگا اس میں برابری کا نمائندگی ہوگا. ہم اس نتیجے پہ تقریباً پہنچ چکے ہیں کہ ہم یہ خواب پورا کر سکتے ہیں، مگر آج بھی سیاسی جماعتوں کے لیے ایک امتحان ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے اور میرا پورا کوشش یہ رہا ہے کہ ہم یہ آئین سازی 18ویں ترمیم کی طرح کرے. یہ آئین سازی 1973 کی آئین سازی کی طرح کرے اور یہ کنسنسس کی آئین سازی ہو. میں پچھلے 2 مہینوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، باقی سارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ دن رات محنت کر رہا ہوں کہ میں اپنے جیلوں کا مطالبہ شہید بی بی کے نامکمل مشن کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. اب سیاسی جماعتوں کے لیے ایک امتحان ہے. ہم سے جو ہو سکے ہم نے کر لیا.
انہوں نے کہا کہ عدالت نہیں ہوگا، بینچ ہوگا. میں نے کہا چلے بینچ بنائیں مگر برابری کا نمائندگی دے. انہوں نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں ہوگا، وہ جسٹس فائز عیسیٰ جس نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دیا. انہوں نے کہا کہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں ہو سکتا. وہی جسٹس فائز عیسیٰ جس نے فیض آباد بننا کا ایسا بہادر فیصلہ دیا جو پاکستان کی کوئی اور جج میں وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کر کے دکھائے. وہ جسٹس فائز عیسیٰ جس نے کہا کہ مشرف غدار ہے، عامر ہے، وہ کام کر کے دکھایا جو کوئی اور منصف نہیں کر سکتا تھا، جو کوئی اور چیف جسٹس نہیں کر سکتا تھا. وہ بھی کام کر کے دکھایا جو لوگ ڈرتے تھے یہ فیصلہ سنانے. اس سے پہلے تمام چیف جسٹسز ڈرتے تھے، بزدل تھے، وہ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے جو عامر تھا اس کو عامر بھی نہیں کرا سکتے تھے. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جو آپ نے یہ کام کیا ہے تاریخ آپ کو یاد رکھے گا. مگر ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نہیں رہ سکتا تو جسٹس فائز عیسیٰ بھی نہیں رہے گا. پھر بھی ہمارا مطالبہ ہے برابری کا عدالت بناؤ حیدرآباد کے عوام کے مطالبہ کے مطابق بنے. اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنے جو چیزیں اپنے جو ہاتھ میں تھے اس پہ میں نے کمپرومائز کیا ہے، اور صرف اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ یہ آئین، یہ دستور پاکستان پیپلز پارٹی کا قائد کا امانت ہے. اور میں چاہ رہا تھا، آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ آئین سازی ضرور ہو، فوری ہو، ابھی ہو، مگر یہ آئین سازی میں اکیلا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ آئین سازی مولانا فضل الرحمان صاحب، مسلم لیگ اور تمام سیاسی جماعتیں جو اس پارلیمان میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہی کام کرنا چاہ رہا ہوں. جو مجھ سے ہو سکا میں نے کر لی. کمپرومائز بھی کر دی، درمیانی راستہ بھی نکال دیا. اب اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ان کا مطالبہ تھا تحریک انصاف والوں کے کہ ان کو اجازت دیا جائے اپنا وہ قیدی نمبر جو بھی ہے اس سے ملنے کی اجازت دیا جائے. اس ملاقات کا بھی آج ہم نے بندوبست کیا تھا. وہ گئے ہیں نہیں گئے ہیں مجھے نہیں پتا. ہم نے 420 میں نے نہیں کہا، اس نے کہا. بھائی میں اپنا بھائی کا جو لفظ ہے وہ دہرا رہا تھا. تو وہ اس قیدی کا بھی میں نے اجازت دلوایا انٹیریئر منسٹر سے بات کر کے کہ یہ کہہ رہے ہیں بات کے بھائی. اب میرے سامنے دو راستے ہیں. حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جتنا وہ انتظار کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا. تو جو میرے سامنے آپشنز ہیں وہ یہ کہ یا حکومت بل لے کر آئیں، وہ اپنے نمبرز ہمارے اپوزیشن کے دوست تو نہیں ہوں گے لیکن جو ضمیر کے مطابق وہ دے رہے ہیں اس تعداد پہ یہ پورا ہوگا اور ہم اسی طریقے سے یہ عدالت نون لیگ کی مرضی کا بنائیں.